जॉब नहीं भी मिलती तो फिर भी आप यहाँ पे आके इस तरह से इतने आते हैं तो फिर आप यहाँ पे आके सेटल्ड हो सकते हैं। 2 साल या PSP आता है कि आया 2026 या 27 के अंदर यहाँ पर यूके में आना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीट ज़ीशान यूके। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर कि 2026 के अंदर यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ जिनसे पर्दा उठाने की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के बारे में आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि यूके ने इसकी मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इसने 4 यूनिवर्सिटीज़ 4 कंट्रीज़ जो हैं उनके स्टूडेंट्स वीज़ाज़ को बिल्कुल बैन कर दिए। क्योंकि हम अक्सर बात करते थे कि यूके के अंदर आकर जो अफ़गानिस्तान है और एक कैमरून है और 2 कंट्रीज़ और हैं, इन लोगों के जो लोग थे वो यहाँ पे आके असाइलम क्लेम कर रहे थे और जो कि इन लोगों की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस के तौर पर इनको सामने नज़र आ रहा था। तो इन 4 कंट्रीज़ को उन्होंने उनके स्टडी वीज़ाज़ को बिल्कुल बैन कर दिया है। पाकिस्तान जो था वो भी एक टॉप रेटेड कंट्री के अंदर था, जिसके स्टूडेंट्स या जिसके लोग यहाँ पर आकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद या कंप्लीट करने से पहले ही असाइलम क्लेम कर रहे थे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को इन्होंने बैन नहीं किया। लेकिन फ्यूचर के अंदर जो कि हमारी शबाना बाजी है, उसकी बातों से और उनके अंदाज से ये लग रहा है कि वो ऐसा कुछ ना कुछ करने ज़रूर जा रही हैं। अगर ये कंट्रीज़ जिनको बैन किया गया है उनको बैन करने के बाद पाकिस्तान की बारी आती है, तो ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो डेफ़िनेटली यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाता है कि आया 2026 या 27 के अंदर यहाँ पर यूके में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन अब दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि इन जो कंट्रीज़ हैं इनके जब स्टूडेंट्स वीज़ाज़ को बैन किया गया है तो उसके साथ साथ एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। जो डिफरेंट कंसल्टेंसीज़ जो लोग प्रोवाइड कर रहे थे, उन लोगों का ये कहना है कि जो पाकिस्तान के वीज़ाज़ एक्सेप्टेंस रेशो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिले आ रहे हैं। या तो आमतौर पर स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ जो हैं वो लग नहीं रहे, अगर वो वीज़ाज़ लग भी रहे हैं तो वो उनकी जो चांसेस हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम हो चुकी है, वो बहुत ही नीचे जा चुकी है। उसकी वजह जो सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो यही है कि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा लोग असाइलम्स क्लेम कर रहे थे। उसकी वजह से उन्होंने यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो प्रोफाइल है उनको बहुत अच्छे से देखना शुरू कर दिया है। जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेनी इकट्ठी कर दी है ताकि फ्यूचर के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर बुलवा सकें, और अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं आ रहा तो वो किसी और नीयत से अगर आ रहा है तो वो यहाँ पे कभी भी ना आए। फर्स्टली ईरान और अमेरिका की जो वॉर चल रही है उसकी वजह से भी 2026 और 27 के अंदर की इंटेक्स के अंदर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे होंगे वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्टेड होंगे। यहाँ पर भी महंगाई बढ़ चुकी है, यहाँ पर भी चीज़ों के रेट्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, और यहाँ पर भी एक अनसर्टेनिटी जो है वो अब लोगों के चेहरों पर और जॉब करियर के अंदर नज़र आना शुरू हो गई है। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक शॉर्ट टर्म टाइम के लिए आप यहाँ पर आ सकते थे। शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि आप अगर सिर्फ़ और सिर्फ इस नीयत के लिए आना चाह रहे हैं कि आप अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो आपके पास 18 महीनों का PSW है आप उसको एंजॉय करेंगे, तो डेफ़िनेटली फिर आपको यूके में आ जाना चाहिए। दूसरी बड़ी वजह जो थी वो जो लोग यूके में आके और यूरोप की कंट्रीज़ की तरफ अगर वो मूव करना चाह रहे हैं तो उनके लिए अभी भी यूके एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया या बाकी कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके वीज़ाज़ पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल से लगते हैं। तो अगर आपका ये प्लान है कि आप यूके में आएंगे, यहाँ पे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे, आप PSW एंजॉय करेंगे, एंड देन अगर यूरोप के अंदर आपका कोई निज़ाम बनता है, कोई जानने वाला है आपका, तो आप यूरोप के अंदर यूके से यहाँ से मूव हो सकते हैं। तो स्टिल यूके जो है वो इस हवाले से अभी भी एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आप ये समझें कि आप यहाँ से एक वर्क वीज़ा या स्पॉन्सरशिप ले लेंगे तो वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो थ्रेश होल्ड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है। थ्रेश होल्ड जो है वो 40,000 पाउंड पर एनम की जो पे रेट है उससे वो तजावज़ करता जा रहा है, और जिसको कि कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर जितनी भी लोकल कंपनीज़ थी, जो देसी लोग थे वो वीज़ा स्पॉन्सरशिप करते थे। हेल्थ केयर के अंदर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाता था और उसके बाद आप टैक्स पे करते थे और आपको 4 से 5 साल के बाद जो है वो यहाँ पे नेशनैलिटी मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो इन्होंने जो डिफ़िकल्टी बढ़ाई है वो इस चीज़ की डिफ़िकल्टी बढ़ाई है कि जो पे जो उनका थ्रेश होल्ड है उसको इंक्रीज़ कर दिया है।
اب اگر کوئی کمپنی اس تھریش ہولڈ کو میٹ کر کے آپ کو ویزا اسپانسرشپ دے بھی دیتی ہے، اور اگر آپ کی اگر سیلری 3,000 پاؤنڈ ہے تو اس میں سے 1,000 کے قریب تو آپ کا جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہی کٹ ہو جائے گا، اس کے بعد بھی آپ کو اس میں سے کچھ پیسے نہیں بچیں گے۔ تو یو کے اگر اس سینیریو کے اندر دیکھا جائے کہ جو لوگ یہاں پہ آ کے اسپانسرشپ پرچیز کرنے کی بات کر رہے تھے یا اسپانسرشپ لینے کے بعد وہ یہاں پہ سیٹلڈ ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے لیے اب یہ چیز جو ہے وہ ایک صرف خواب رہ گئی ہے۔ 2026 کے اندر اگر آپ نے یو کے آنا ہے تو آپ کے لیے ایک بہت اچھا روٹ ہے، جس کو کہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو جو پاکستان، بنگلہ دیش یا سری لنکا کے اندر یا کہیں پر بھی دبئی یا سعودی عربیہ میں موجود ہیں جو کہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، وہ گلوبل ٹیلنٹ ویزا ہے۔ اگر آپ یو کے میں آ کے گلوبل ٹیلنٹ ویزا پر آئیں گے اور گلوبل ٹیلنٹ ویزا لینے کے بعد اگر آپ یو کے میں آتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ آ کے سیٹلڈ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر پھر آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی یا مشکل پیش میں نہیں آئے گی۔ ایک اور جو روٹ ہے جو اکثر میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ لوگ جو کہ سائنس اسٹڈیز کے ساتھ منسلک ہیں، جس کے اندر بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، جو سٹیم کے سبجیکٹس ہیں، یا اس کے علاوہ اکنامکس ہے، یا کوئی ایسا پاورفل سبجیکٹ ہے جس کی کہ انٹرنیشنلی ورلڈ وائڈ کے اندر ڈیمانڈ ہے، اور وہ بچہ یا بچی پاکستان یا بنگلہ دیش یا انڈیا کے اندر ٹیچنگ کر رہے ہیں، تو وہ یہاں پر جو ہے وہ government.uk کی ویب سائٹ پر جا کے ٹیچ انٹو یو کے کی مدد سے، جو کہ ان کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کے بارے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا، وہ یہاں سے آ کے ایک ڈپلومہ کر سکتے ہیں جس کو ہم PGC with QTS کہتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ اس کورس پر آ رہا ہے، یہاں پہ PGC with QTS کے کورس پر آ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے پھر یہاں پر بہت اچھے مواقع ہیں۔ وہ یہاں پر آ کر ایز اے ٹیچر جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے سکتا ہے، اور اس ٹیچنگ کے لیے جو آپ کو اسپانسرشپ ہے وہ اسکول سے ہی مل جاتا ہے، انسٹیٹیوٹ ہی آپ کو اسپانسرشپ کر دیتے ہیں، تو آپ کے لیے وہ جو ہے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی انسٹیٹیوٹ بھی اسپانسر کرتا ہے تو وہ بے شک آپ کو 5 سال کے لیے اسپانسرشپ دے، بے شک وہ آپ کو 10 سال کے لیے اسپانسرشپ دے، تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور وہ روٹ بھی ایک بہترین روٹ ہے اگر آپ یو کے میں یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں تو۔ کرنٹ سینیریوز کے اندر انہوں نے جو یہاں پر ابھی کافی کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کو بین کر دیا، اور کافی یونیورسٹیز نے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی اپنے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر اب جابس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک تھوڑی سی سپیس بھی پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے۔ یہاں پہ آ کے جو اسٹوڈنٹس اکثر جن کو عام طور پر ویئر ہاؤسز میں جابس نہیں ملتی تھیں، سیکورٹی انڈسٹری کے اندر جابس نہیں ملتی تھیں، یا یہاں پہ ان کو ایز اے کسٹمر سروس کے طور پر جابس نہیں مل رہی تھیں، تو اب ان کے لیے یہاں پر اچھے مواقع کھلنا شروع ہو گئے۔ لیکن 2026 کے اندر اگر آپ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں تو آنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا وائزلی سوچنا ہوگا کہ آپ کے جو لانگ ٹرم پلانس ہیں اس کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں۔ اگر تو آپ کے لانگ ٹرم پلانس کے اندر شامل ہیں کہ آپ یہاں سے کسی یورپین کنٹری کی طرف موو کریں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو موو کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے، تو اگر آپ صرف یہاں پہ آ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ آپ انٹرنیشنل چیزوں کو سیکھ سکیں گے، اور 2 سال کے PSW کے بعد آپ یہاں سے واپسی کا رستہ جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اوورآل اگر آپ میری رائے لیں تو میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ بجائے اس کے کہ آپ یو کے میں آئیں 2026 کے اندر، اگر آپ کا صرف پرماننٹ سیٹلڈ ہونے کا پلان ہے، تو اس کی بجائے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کسی یورپین کنٹری کی طرف موو کریں، جس کے اندر جرمنی جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ اٹلی کی طرف آپ جا سکتے ہیں، اسپین کے اندر آپ لوگ جا سکتے ہیں، اگر آپ کو وہاں پر کوئی اسٹڈی ویزا مل جائے، آپ کو وہاں پر کوئی پڑھنے کی اپرچونیٹی مل جائے، تو آپ وہاں پہ موو ہو سکتے ہیں۔ یو کے ایک انکم کے حوالے سے ایک اچھا آپشن ہے، لیکن لانگ ٹرم اگر طور پر آپ اس کو دیکھیں تو یو کے میں یہاں پر لانگ ٹرم کے اندر آپ کو کوئی ایسے بینیفٹس نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جو 10 سال کا ILR سسٹم بنایا ہے، اور اگر اسائلم کو ایکسیپٹ کرتے بھی ہیں تو اسائلم کو انہوں نے آلموسٹ جو ہے وہ پہنچا دی ہے 20 سال کی ایک ٹائم لیمٹ کے اندر، کہ 20 سال کے بعد آپ کو کاغذات ملیں گے۔ تو پھر بھی یار یہ بہت مشکل ہے، اتنا لمبا ٹائم کسی بھی جگہ پر سپینڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور سروائیول جو ریٹ ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا یہ پلان ہے کہ آپ یہاں سے آ کے ماسٹرز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ PhD میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، تو اور اگر آپ ان ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں، قابل برداشت ہیں آپ کے لیے کہ اگر آپ کو جاب نہیں بھی ملتی تو پھر بھی آپ یہاں پہ آ کے اس طرح سے اتنے لمبے ٹینیور کے لیے اگر آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، تو پھر بھی آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں اس پاتھ وے کو۔ مور ایور وہ سارے اسٹوڈنٹس جو کہ اگر پاکستان میں بیٹھے ہیں، وہ ڈبل ماسٹرز کے لیے عام طور پر یہاں پہ نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے یہاں سے PhD کے لیے اپلائی کریں۔
اگر تو اسٹوڈنٹس جو ہے جو پاکستان میں پی ایچ ڈی کے لیے یہاں پہ یو کے میں آتا ہے، بے شک وہ پیڈ ہے یا اسپانسر یا اسکالرشپ پر پی ایچ ڈی ہے، تو پی ایچ ڈی کے بعد یہاں پر ایک اچھا کریئر نظر آتا ہے، کیونکہ پی ایچ ڈی کے بعد آپ کے پاس 5 سال میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، 3 سال کا آپ کو پی ایس ڈبلیو ملتا ہے، تو 8 سال تو آپ کے ویسے ہی یہاں پہ نکل جاتے ہیں۔ مور ایور پی ایچ ڈی کے بعد آپ کو جو ہے وہ یہاں پر سم ٹائمز پی ایس ڈبلیو لیے بغیر آپ کو ایک ویزا ملتا ہے جس کو گلوبل ٹیلنٹ ویزا یہ کہتے ہیں، اور اس ویزے کے اوپر جو ہے پھر وہ آپ یہاں پر جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم ٹائم کے لیے آئی ایل آر اور سارے پروسیس سے گزرنے کے بغیر ہی آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ اپنے لیے سٹیزن شپ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا آپشن ہے پی ایچ ڈی پر آنا یہاں پر، اور پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جابس کی مارکیٹ بڑی اچھی مل جائے گی، آپ جابس بھی لے سکیں گے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد، تو ایک اچھا آپشن ہے۔ میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ پاکستان سے یو کے کی طرف آ رہے ہیں تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آنے سے پہلے آپ لوگ اپنے لیے اپنے ہاتھ میں ایک سکل لے کر آئیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی سکل ہے تو آپ یہاں پہ آ کے کامیاب ہو سکتے ہیں، ادروائز لانگ ٹرم آپ کی گولز کیا ہیں آپ اس کو دیکھ کر یہاں پر آئیں۔ اگر کاغذات لینے کے لیے نکلنا ہے تو پھر آسٹریلیا یا یورپین کنٹریز کی طرف نکلیں، اگر انجوائے کرنے کے لیے آنا ہے اور 2 سال یا پی ایس ڈبلیو تک کی انجوائے کرنے کے لیے آنا ہے تو بھی یہ اچھا آپشن ہے۔ پی جی سی ود کیو ٹی ایس کر کے آنا بھی اچھا آپشن ہے، اور پی ایچ ڈی پر یہاں پر آنا بھی ایک اچھا آپشن ہے۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو کے اندر، مجھے اجازت دیجیے، ٹیک کیئر، بائے، دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا۔